ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مولانا قاری محمد جہانگیر صاحب نقشبندی تشریف لائے ہیں، لہذا ان سے عرض ہے کہ وہ اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بیان فرمائیں. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرت صاحب گزارش یہ ہے، آپ کی کتاب دیوبند سے بریلی جو شائع ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عوام الناس ہیں، وہ جب یہ حوالے پڑھتے ہیں تو ان کو مزید تسلی بخشی کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے، اگر ہم ان کتابوں کے مزید ثبوت مہیا فرما دیں ویڈیو میں، تو بندے کو ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو اصل ہمارا بنیادی اختلاف ہے ان دیوبندی وہابی علماء سے، وہ جب ان کی عبارتیں یقینی طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر بندہ جو ہے خود بھی بچتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچاتا ہے. تو حضرت صاحب یہ زحمت آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس میں جو 40 حوالے آپ نے دیے ہیں اس میں ایک ایک کر کے ہمیں وہ کتابیں اور عبارتیں دکھائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور ان کے لیے ثبوت مہیا ہو جائے، اور وہ بتا سکیں کہ یہ اختلاف معمولی باتوں پہ نہیں ہے، فروعی باتوں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اصولی اور بنیادی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اس سلسلے میں پہلا حوالہ آپ نے دیا صفحہ نمبر 30 پر کہ دیوبندی وہابی تبلیغی گروہ کے چند عقیدے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ، صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 1. تو حضرت آپ بتائیں یہ کتاب اور اس کا حوالہ کہاں ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے حوالے میں نے اپنی اس کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیے ہیں میں اصل کتابیں بھی آپ کو دکھاؤں، اور اس طرح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی طور پر حوالے نہیں ہیں بلکہ اصل کتابوں میں موجود ہیں. یہ پہلی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیا ہے. یہ اس کا ٹائٹل ہے فتاوی رشیدیہ حصہ اول. یہ تاریخ جو اس پر درج ہے وہ 1363 ہجری کی ہے. رحیمیہ کتب خانہ اردو بازار دہلی سے یہ طبع ہوئی ہے. نام ہے فتاوی رشیدیہ مبوب. اس کا یہ حصہ اول ہے. اس کے صفحہ 19 کا حوالہ آپ نے بتایا ہے، یہ صفحہ 19 ہے. اس پر یہ عبارت یہاں سے فرماتے ہیں، الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے. اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے. پھر لکھتے ہیں کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے. اس عبارت میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قدرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے. اور اس کی دلیل آگے وہ دیتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. یہ اس کتاب کا حوالہ ہے جو
فتاوا رشیدیہ حصہ اول، انڈیا، دہلی کی چھپی ہوئی ہے۔ اسی کتاب کو انہوں نے جمع کر کے چھاپا، اس کا یہ ٹائٹل ہے تالیفات رشیدیہ۔ یہ کراچی سے چھپی ہے، یہ اس کا اندرونی ٹائٹل ہے، تالیفات رشیدیہ ما فتاوا رشیدیہ۔ یہ جناب رشید احمد صاحب گنگوہی، ان کی تصانیف، ان کی تحریروں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کو ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور والوں نے چھاپا ہے، ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے القاب لکھتے ہیں۔ اس میں بھی باقاعدہ وہ چیز موجود ہے، چنانچہ جو انہوں نے فہرست بنائی ہے، پہلے فہرست دیکھ لیں۔ کتاب العقائد صفحہ نمبر 18، اس میں اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت، اس میں بھی میں صفحہ نمبر 98 اس پر بھی وہی عبارت موجود ہے، الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ لکھا ہے تو میں نے ان کی اصل کتاب آپ کو دکھا دی ہے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اس کو میں مزید اور واضح کروں، یہ تیسری کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، یہ خلیل احمد صاحب امبیٹھوی ان کی کتاب ہے، جو میرے پاس مکتبہ قاسمیہ رنگپور روڈ سیالکوٹ شہر سے چھپی ہوئی موجود ہے، تذکرۃ الخلیل، اس کا یہ اندرونی ٹائٹل بھی دیکھ لیں۔ اور یہ ان لوگوں کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ محمد عاشق الہی صاحب نام کے شخص نے اس کو تالیف کیا ہے، لیکن جو اس میں اور دوسرے شامل ہیں ان کے بھی نام ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ 1969 میں چھپی ہے، اس میں صفحہ 135 صاف طور پر لکھتے ہیں، یہ کلیہ مسلمہ اہل کلام ہے، جو مقدور العبد ہے وہ بمقدور اللہ ہے، یعنی جو بندے کی قدرت میں ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بندہ تو کوئی کام کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا، تو گویا اللہ کی قدرت کم ہو گئی، یعنی یہ اس طرح کی دلیل دے رہے ہیں، اس سے تو یہ راستہ کھول رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالی کے لیے ہر عیب کو ممکن بتا رہے ہیں۔ اسی کی ایک دوسری اور مزید دلیل میں پیش کر دوں، یہ کتاب ہے الجہد المقل، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد محمود حسن صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اس کا اندرونی ٹائٹل ہے، اردو بازار لاہور سے چھپی ہے، مکتبہ مدنیہ۔ یہ اسی موضوع پر مسئلہ عموم قدرت امکان کذب پر انہوں نے اپنی طرف سے اس کو لاجواب کتاب قرار دیا ہے۔ یہ شعبان 1409 میں لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 41۔ اب دیکھیں اس میں جملہ دیکھیں، وہ صاف طور پہ لکھتے ہیں افعال قبیحہ، افعال جمع فعل کی، کام قبیحہ برے خراب، افعال قبیحہ کیونکہ قبیح حسن کی ضد ہے، برائی کے معنوں میں، برے کے معنوں میں، افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کہ برے کام کرنا اللہ کی قدرت سے باہر ہے، ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل ہیں۔ تو اگر میں نے اس میں یہ حوالہ دیا ہے کہ علماء دیوبند، دیوبندی وہابی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو 4 کتابیں دکھا دی ہیں۔